أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 75 سے 80۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ چل رہا تھا کہ کافر ایمان والوں کی تحقیر کرتے، ان کو اپنے سے کمتر خیال کرتے، اور اس بنیاد پر اپنے آپ کو ان سے بہتر اور سپیریئر قرار دیتے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارا سٹیٹس ان سے زیادہ اونچا ہے، ہماری پرے پنچایت مجلس بیٹھک ان سے زیادہ آباد ہے، لہٰذا ہم حق پر ہیں۔ اور کفار کی اس گمراہ سوچ کا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تذکرہ۔ آیات زیر تفسیر میں 6 آیات ہم نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان 6 آیات میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر کفار کے اسی عقیدے کو مزید واضح کیا ہے اور اس عقیدے کا رد کیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ پہلی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کو یہ بتایا ہے کہ جو انہوں نے سوال کیا تھا نا گزشتہ آیات میں، قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، مقام میں بہتر کون ہے اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو اس کی تفسیر میں اہل علم نے کہا کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو پھر اس کا جواب سکھایا۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے یہ کہا کہ قل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ایمان والوں کو یہ سکھا دیجئے کہ ایسے کافروں کو کیا جواب دینا، اور ان کو جواب یہ دینا ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری سرکشی کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں ایک مہلت دے رکھی، تاکہ یا تو تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر سدھر جاؤ، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اور یا پھر تم
اس مہلت کا غلط استعمال کرو جیسا کہ تم کر رہے ہو۔ یہ سمجھ رہے ہو کہ جناب ہمارے پاس دنیاوی نعمتیں تم مسلمانوں سے زیادہ ہیں، لہذا ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ پاک نے تو یہ تمہارے امتحان کے لیے کیا تھا، تمہاری مہلت کے لیے کیا تھا کہ تم شاید سدھر جاتے، لیکن تم نے سدھرنے کی بجائے اس کا مس یوز کیا، اور اللہ پاک نے پھر تمہیں تمہاری سرکشی میں، کفر میں، بغاوت میں، نافرمانی میں اور زیادہ بڑھانے کے لیے تمہیں یہ نعمتیں اور زیادہ عطا کر دی۔ تو یہ اللہ پاک جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے، جب کسی کی پکڑ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک اس سے پہلے اس کو ڈیل دیتا ہے تاکہ یہ اور زیادہ سرکشی کرے، تاکہ یہ اور زیادہ میری نافرمانی کر لے، اور پھر اس کو ایک ہی دفعہ میں بڑی سی سزا دوں، ایک ہی دفعہ اس کی گرفت کروں۔ تو یہ تو تمہاری گرفت کے لیے مال و دولت اور نعمتیں، سٹیٹس تمہیں زیادہ مل رہا ہے، اور تم اس کو اپنے حق میں اچھا سمجھ رہے ہو۔ اور اسی طرح اللہ پاک کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ جو گمراہی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ اسے اور بڑھا دیتا ہے، اور جو ہدایت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہدایت یافتہ بننا چاہتا ہے، اچھائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ہدایت میں اور بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو شخص جس طرف کو منہ کرنا چاہتا ہے، جس طرف ترقی کرنا چاہتا ہے، جس طرف کو منہ کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے وہی رستہ آسان کر دے۔ تو تم چونکہ گمراہی کا انتخاب کر رہے ہو، اس لیے اللہ پاک نے، اور تمہاری گمراہی کا سبب تمہارا مال و دولت پر فخر ہے، تو اللہ پاک نے اس وجہ سے ان نعمتوں میں تمہیں اور زیادہ کر دیا تاکہ تم گمراہی میں اور آگے بڑھ جاؤ، اور پھر یکدم تمہاری گرفت ہوگی۔ یہ پہلی دو آیات میں اللہ پاک نے یہ جواب سکھایا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو کہہ دیجئے ان کافروں کو جو مال و دولت پر اتراتے ہیں، من کانا، جو ہے یا ہو، فی الضلالۃ، گمراہی میں، من، جو شخص، کانا ہو، فی الضلالۃ، گمراہی میں پڑا ہوا، فا تو لام امر ہے، جو پیچھے مل کر سائلنٹ ہو جاتی ہے نا، اس لام کو لام امر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں لازم ہے۔ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے چاہیے کہ، لیکن اس سے زیادہ بہتر ترجمہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ فل، فا تو اور لام کا ترجمہ لازم ہے، فل تو لازم ہے، یمدد کہ مہلت دے، اضافہ کرے، لہو اس شخص کے لیے، الرحمن، رحمان، مدّا ایک مدت تک، اس پر تنوین ہے، مدن اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں ایک مدت تک۔ دو زبریں ہیں، لیکن جب اس پر ہم رکیں گے، وقف کریں گے، تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ مدّا، الف آگے پڑھیں گے، اور اس صورت میں تنوین نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ایک زبر پڑھی جائے گی، وقف کی صورت۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو لازم ہے کہ رحمان اس سے مہلت دے ایک مدت تک۔ اب یہ شخص خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا ہے نا، اپنی مرضی سے، تو پھر رحمان بھی اس کو اس گمراہی میں ہی پڑا رہنے دیتا ہے تاکہ یا تو یہ سدھر جائے، توبہ کر لے اس مہلت کے زمانے میں، یا پھر اس گمراہی میں اور بڑھ جائے اور ہمارے عذاب کا مستحق بن جائے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا رأو، جب وہ دیکھ لیں گے، اذا، جب رأو، وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے،
اللہ پاک نے کیا وعدہ کیا کہ سرکشی کا، کفر کا، بغاوت کا، نافرمانی کا انجام عذاب ہے، جہنم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس کو گمراہی میں پڑے رہنے دیتے ہیں، بلکہ گمراہی میں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دو صورتیں ہوں گی، اس وعدے کے پورے ہونے کی اور ان کے دیکھنے کی دو صورتیں ہوں گی۔ اما العذاب، یا تو عذاب، اس سے مراد ہے مسلمانوں کے ذریعے دنیا کے اندر ان پر جہاد کے ذریعے سے عذاب کا کوڑا برسایا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، اور یا ان کو قید کر لیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ بھی سزائیں ہیں نا دنیا میں جو اللہ پاک دیتا ہے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ جہاد کے ذریعے سے تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دینا چاہتا۔ تو دنیا کے اندر بھی ان کافروں کو، اگر ایمان والے مسلمان جہاد پر کھڑے ہوں تو پھر ان کافروں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، یا اللہ پاک خود بھی ان پر کوئی عذاب کا کوڑا برسا سکتے ہیں کسی بھی شکل میں۔ اما العذاب، یا تو عذاب دیکھ لیں گے وہ، وَإِمَّا السَّاعَةَ، اور یا قیامت کو، اسی مہلت کے زمانے میں ان پر عذاب آ جائے گا، یا دنیا میں یا مرنے کے بعد قیامت کی شکل میں۔ فسا، فا تو سین زبر سا، ان قریب، یعلمون تو ان قریب، یا پھر سین کا ترجمہ ضرور بھی کر سکتے ہیں، فسا یعلمون تو ضرور وہ جان لیں گے، من کون ہے، ہوا وہ، من ہوا کون ہے وہ جو، شرٌ برا ہے، مکانن مقام میں، تو کون ہے جو مقام میں زیادہ برا ہے۔ یہ شرٌ جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہوتا ہے۔ وَأَضْعَفُ، اور کون زیادہ کمزور ہے، افعلو کے وزن پہ، اضعف، کون زیادہ کمزور ہے، جندا، لشکر کے اعتبار سے، لشکر، مجلس، افرادی قوت، اس کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے اور کون زیادہ طاقتور ہے، یہ ان کو اس وقت پتہ چل جائے گا، بہت جلد پتہ چل جائے گا، یہ خود ہی دیکھ لیں۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں نا مسلمانوں سے کہ بھائی دونوں میں سے مقام کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ بہت جلد جب ہم ان کو ڈیل دیں گے تو اس کے بعد پھر یہ دیکھ لیں گے کہ کون زیادہ برا ہے، مکانن، مقام کے اعتبار سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور کون ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے ان کافروں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی یلغار کے ساتھ بتا دیا تھا، بدر میں، حنین میں، تبوک میں، مختلف موقعوں پہ اللہ پاک نے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، مال و دولت پر ناز تھا، تو آج بتاؤ لشکر کمزور کس کا ہے اور طاقت والا کس کا ہے؟ کیا مال و دولت اور دنیاوی وسائل زیادہ رکھنے والے لوگوں کا لشکر کمزور ہے یا ایمان والوں کا؟ کس کا کمزور ہے؟ یہ تم نے دیکھ لیا، اور قیامت کے دن بھی یہ سارا کچھ دیکھ لیں گے۔ اچھا، اب اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ جس طرح اللہ پاک ان کو گمراہی کے اوپر رہنے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس میں زیادہ ہونے دیتا ہے، پھر یکدم ان کی گرفت کرتا ہے نا، اسی طرح اللہ پاک ایمان والوں کو بھی ان کی ہدایت کے اندر مدد کرتا ہے، اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کرتا ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اهْتَدَوْا، جنہوں نے ہدایت پائی،
الذین جنہوں نے اہتدوا ہدایت پائی، ہدن کس میں زیادہ کرتا ہے اللہ؟ اس کا جواب آخر میں آیا، ہدن ہدایت میں، وَيَزِيدُ اللَّهُ اور زیادہ کرتا ہے اللہ کس کو؟ الذین اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی، جو صحیح رستے پہ چلے، کس میں زیادہ کرتا ہے؟ ہدن ہدایت میں۔ اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے۔ والباقیات اور باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں، نیک اعمال، خیر بہتر ہیں، کہیں بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے نزدیک۔ تیرے رب کے نزدیک معیار دنیاوی مال و دولت، سٹیٹس اور افرادی قوت یہ نہیں ہے، بلکہ تیرے رب کے ہاں جو چیز زیادہ بہتر ہے نا، وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ثواباً ثواب کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے بھی، وخیرٌ اور کہیں اچھی ہیں، مردا انجام کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے، اینڈ کے لحاظ سے، اور اجر ثواب اور بدلے کے لحاظ سے جو چیز تیرے رب کے ہاں زیادہ بہتر ہے نا، وہ بچ جانے والی نیکیاں، بچ جانے والی باقی رہنے والی نیکیاں۔ اس کے کئی مفہوم ہیں، سورۃ الکہف کے اندر بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، والباقیات الصالحات خیر ثوابا وعملا۔ تو امید لگانے کے لحاظ سے وہاں عملا کا لفظ، امید جس چیز پر لگائی جا سکتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے فائدہ دے گی ان دی لانگ رن، وہ نیک اعمال ہی ہیں، وہ نیکیاں ہی ہیں، اچھا کردار ہی ہے۔ مال و دولت، سٹیٹس، چودراہٹیں، یہ تو آنی جانی چیز، یہ باقی رہنے والی سدا رہنے والی چیزیں نہیں۔ تو رب کے کاغذوں میں بھی یہ چیز ہی بہتر ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ رعایا ہے، چاہے وہ مالک ہے، چاہے وہ ملازم ہے۔ یہ جو آگے 4 آیات ہیں نا، چھوٹی چھوٹی 4 آیات، ان 4 آیات کے اندر اللہ پاک نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور خصوصاً صحیح بخاری میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے۔ تو انہوں نے ایک کافر سے کوئی کاروباری لین دین تھا، تو اس سے کچھ پیسے لینے تھے۔ آس بن وائل اس کا نام تھا کافر کا۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے قرض لینا تھا، پیسے لینے تھے، اس کافر نے پیسے دینے تھے۔ تو یہ اس کے پاس پیسے لینے کے لیے گئے۔ اس کافر نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے پیسے تب واپس کروں گا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، کفر کرو ان کے ساتھ، کہو کہ میں ان کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، ان کا ساتھ چھوڑو، پھر میں پیسے دوں گا تمہارے۔ لالچ دیا، اس نے کہا اللہ کی قسم، اس نے کہا کہ تو کیسی بات کرتا ہے، محمد کے ساتھیوں کی قیمت لگاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آگے سے کہا صحابی رسول نے کہ اللہ کی قسم اگر تو ایک دفعہ مر کر دوبارہ زندہ ہو کر بھی آ جائے نا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ان کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا۔ تو مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو کے آ جائے، یعنی جو کہ محال ہے کہ دنیا کے اندر ہی کوئی انسان مر جائے اور زندہ بھی ہو جائے۔ فرمایا مر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤ، میں یہ کام نہیں کروں۔
اب اس کافر نے ساتھ ہی پھر مذاق اڑایا آخرت کا. اس نے کہا کہ اچھا چلو پھر ایسے ہے کہ مرنے کے بعد جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا نا، مرنے کے بعد کی زندگی کا جو عقیدہ ہے نا اس کا مذاق اڑایا. کہنے لگا چلو پھر میں جب مر کے زندہ ہوں گا نا پھر اس وقت ہی لے لینا مجھ سے، قیامت والے دن اس وقت ہی مجھ سے لے لینا. اور ساتھ ہی پھر مزید اس پہ چوٹ یہ لگائی، کہنے لگا کہ اس دن بھی نا، اب یہ مشرک ہے نا، مت ماری ہوئی، ایک طرف ایک بات کہتا ہے دوسری طرف دوسری بات کہتا ہے، یعنی اپنی بات میں تضاد ہے. ایک طرف تو مذاق اڑا رہا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، اور ایک طرف کہتا ہے کہ اگر میں زندہ ہوا بھی نا، زندہ ہوا اگر مرنے کے بعد قیامت کے دن، تو یاد رکھنا وہاں بھی مال و دولت، چودراہٹ، سٹیٹس، افرادی قوت، یہ سارا کچھ میرے پاس ہی تم سے زیادہ ہونا، کیونکہ دنیا میں بھی میرے پاس زیادہ ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے پھر اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اس کی تردید کی کہ کیا تو نے رحمان سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، یا تو غیب جانتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا اور تمہیں یوں ہی ملے گا اور وہ ملے گا، یا رب کے ساتھ تیرا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو وہ معاہدہ دکھا. آفا تو کیا، فا کا ترجمہ پہلے اردو میں کریں گے، آ کا بعد میں. آفا تو کیا، رأیتا تو نے دیکھا، الذی کفر اس شخص کو جس نے انکار کیا، الذی کفر جس نے انکار کیا، بی کا یہ حرف جار ہے، پریپوزیشن، آیاتنا ہماری آیات کا، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کا انکار کیا. وقال اور اس نے کہا، لا لام زبر لا شروع میں اور نون شد والا آخر میں، یہ دو دفعہ یقین کا معنی پیدا کرتا ہے. لا اوتین مجھے ضرور ہی دیا جائے گا، لا اوتین مجھے ضرور ہی دیا جائے گا، مالن مال، و ولدا اور اولاد، مال اور اولاد. کیا دیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اس نے کیا کہا کہ مجھے ضرور ہی دیا جائے گا. اللہ اکبر. مالم و ولدا، مال اور اولاد، ادھر بھی یہ چیزیں مجھے دی جائیں گی، یعنی زیادہ. اور آگے اللہ پاک پھر کومنٹ کرتے ہیں اس کے اس کہنے پر، اس کے اس دعوے پر. اللہ پاک فرماتے ہیں اطلع الغیب. اطلع جو ہے نا یہ اصل میں دو حمزات ہیں، الف پر زبر زیر پیش آئے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. یہ دو حمزات ہیں، دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے یا ایک کو پہلے حذف کر دیا گیا ہے. اصل میں یہ یوں تھا، کیا اطلع، اطلع، تو اطلع لفظ تھا اصل میں، وہ حمزہ زیر جو ہے نا اس کو درمیان سے حذف کر دیا گیا اور ایک حمزہ کو رکھ لیا گیا ہے. اطلع، کیا اطلع وہ مطلع ہو گیا ہے، یا اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے. طلوع ہوتا ہے نا سورج جھانکتا ہے. اطلع الغیب، کیا اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو، جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ غیب جانتا ہے کون نہیں. تو اس نے کہاں سے غیب کی باتوں کو چاتی مار لیا کہ قیامت والے دن ایسے ہوگا. اطلع الغیب ام یا اتخذ اس نے بنایا ہے عند الرحمن رحمان کے ہاں عہدا کوئی عہد، یا پھر اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے، اللہ پاک سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن تو نے مال اور اولاد زیادہ دینا ہے. تو یہ اگر کوئی معاہدہ کیا ہوا تو وہ دکھا دے. اور غیب کسی کو اللہ نے دیے ہی نہیں ہے.
تو اس نے کہاں سے جھانک لیا غیب کو؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ کلا جو ہے نا پچھلی بات کی تردید کرتا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سنکتب، ان قریب ہم، یا ضرور ہم لکھیں گے، نکتب ہم لکھیں گے، اور سین زبر ساتھ ضرور، ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے نا، یہ ساری باتیں ہم ضرور لکھیں گے، لکھی جا رہی ہیں۔ وَنَمُدُّ، اور ہم بڑھا دیں گے، لہو، اس کو، اس کے لیے، یا اس کو، من العذاب، عذاب میں سے، اور اس کے لیے عذاب میں سے بڑھائیں گے، مدّا، بہت زیادہ بڑھانا۔ یہ مدّا تاکیدی مصدر کہلاتا ہے، تاکید کے لیے۔ وَنَمُدُّ، یہ جو نمدو ہے نا، اس کی تاکید کے لیے اسی میں سے ایک مصدر نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے عذاب میں سے بڑھائیں گے، بہت بڑھانا۔ ساری اس کی غلط باتیں لکھی جا رہی ہیں، پھر ان باتوں کے مطابق پھر اس کو قیامت والے دن عذاب دیا جائے گا، اور عذاب کے اندر بھی پھر ہم بہت زیادہ اضافہ کریں گے۔ وَنَارِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے، وَنَارِثُ، اور ہم وارث ہوں گے، ہو، اس کے، ما یقول، ان چیزوں میں جو وہ کہہ رہا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے نا، مال اور اولاد، چودراہٹیں، سٹیٹس، یہ چیزیں ہمیں زیادہ ملیں گی، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے وارث ہم ہی ہوں گے۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ سارا کچھ ہمارے پاس ہوگا، اس کے وارث ہم ہوں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ما یقول، ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہا ہے۔ وَيَأْتِينَا، اور وہ آئے گا، وَيَأْتِي، اور وہ آئے گا، نا ہمارے پاس، فردا، اکیلا، فرد اکیلا، تنہ تنہا، اور یہ آج اپنے جتھے پر، اپنے لشکر پر، اپنے سٹیٹس، اپنی چودراہٹ پر، اپنے مال دولت پر فخر کرنے والا، یہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا، یہ خالی ہاتھ، بالکل اکیلا، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی نوکر چاکر جتھے فوج کے، یہ اکیلا ہمارے دربار میں اور ہمارے کٹہرے میں کھڑا ہو، اور اس کا سارا مال جو کچھ بھی تھا وہ تو ہم نے اسے دیا تھا، اور اس کے بالآخر وارث بھی ہم ہی ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی، حیات بعد الممات پر کامل اور پختہ یقین عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہدایت کے اندر اور بڑھا دے، ہدایت میں اللہ ہمیں مزید بڑھا دے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو، اور اللہ ہمیں کافروں کے پھیلائے گئے شکوک و شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے بچنے کے لیے طریقہ قرآن مجید ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔